آج ہم جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے اور ملک جو مختلف جو مشکلات کا سامنا کر پا رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد رضوی صاحب، TLP کے سربراہ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. کیا سب جو پارٹی ہے وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے سوچ رہی ہیں؟ آپ بھی ایک جو ہے ہماری جو عوام ہے اس کے لیے کچھ سوچیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے تو پیٹرول کے خلاف جو الٹیمیٹم دیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، اور اس کے بعد قوم کی ریلیف کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک نے پہلے بھی سوچا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کام کرے گی. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ جو بھی اشرافیہ ہے ان کے اوپر یہ وزن ڈالا جائے، نہ کہ غریب قوم کے اوپر ڈالا جائے، اور اپنی مراعات کو کم کر کے اور اپنی آسائشوں کو کم کر کے اور اپنی سہولیات کو کم کر کے اپنی معیشت کی طرف توجہ دی جائے. اور اس معیشت کو بگاڑنے والے بھی تو یہی ہیں. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ اس معیشت کو بگاڑا کس نے ہے؟ اس معیشت کو تحریک لبیک نے بگاڑا نہیں ہے، اس معیشت کو اس قوم نے نہیں بگاڑا. اس معیشت کو انہی 30 سالہ پرانے تجربہ کار اور بیچ میں 3 سالہ ایک اور شخص اور یہ سارے باقی جرنیل مسلط رہے ہم پر، کھلی بات ہے. تو ان سب نے ہے، تو ان کا جو ہے نا احتساب وہ بھی ضروری ہے ساتھ میں، کہ اس ملک کو اس نہج تک لانے والے کون ہیں. اگر یہ ہو جائے گی بات اور اس ملک کو بگاڑنے والے کون ہیں، تو پھر ٹھیک کرنے والے تو انشاءاللہ اس قوم کے اندر مل جائیں گے بہت سارے لوگ، اگر جب تک بگاڑنے والوں کا احتساب نہیں ہوگا. اچھا، یہ آپ بتائیں کہ جس طرح پارلیمنٹ ایک سب حل ہے، پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کر عوام کا مسائل کا حل کا سوچتی، اور یہ باہر آ گئے پارلیمنٹ سے، کہ آپ سمجھتے نہیں کہ پارلیمنٹ میں ہی ساری چیزوں کا حل ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا پارلیمنٹ کے اندر حل ہے. میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہر حل جمہوریت کے اندر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو ریلیف ملنا چاہیے، اس کا حل جو بھی ہو، اس کا حل جنگ ہو یا امن ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے ہمیں جانا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر وقت یہی جمہوریت کا رونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. بھائی جمہوریت نے 75 سال میں اس قوم کو کیا دیا ہے؟ بیٹیاں لٹوانا، جناب بھوک، کلاشی اور جناب قلت. اگر یہ دیا ہے تو ہمیں کسی اور طرف جانا چاہیے، بہتر سوچنا چاہیے. اس کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ابھی تک جو مروجہ نظام ہے، جو طریقہ کار ہے، اس میں بھی جو سہولت عیاشوں کو دی جا سکتی ہے، اور جناب DHAs اور بیریا کے اگر روڈ بہتر بن سکتے ہیں تو گجر خان کے اور ان کے بھی روڈ بہتر بن سکتے ہیں نا. اگر ان کو سہولت دی جا سکتی ہے تو ان کو بھی. اس کا مطلب ہے سسٹم کے اندر جگہ موجود ہے، لیکن اشرافیہ کے لیے، غریب کے لیے نہیں. 72 گھنٹے کا آپ نے الٹیمیٹ دیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں عوام کے لیے آپ ریلیف کا کام کر پائیں گے؟ الٹیمیٹم دیے اس لیے ریلیف کے لیے دیے. کیونکہ ادارے جو ہیں ہمارے نہیں کر پائیں گے، یہ تو میرے اللہ کو جانتا ہے، لیکن ہم نے اخلاص کے ساتھ قوم کے لیے آواز بلند کی ہے. آپ سمجھتے نہیں ہے کہ اپوزیشن اور حکومت اپنے اپنے مسائل حل کرنے میں، اور حکومت کو اسی طرح جس طرح وہ پنجاب میں اور KPK میں موجود تھی تو وہ اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، عوام کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا؟ تو مرکز میں بھی تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں. وہ کون سا قوم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر پنجاب میں اور KPK میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مسائل کے لیے بیٹھے تھے. جو مرکز میں بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مسائل کے لیے انہوں نے اپنے کیسز ختم کروا لیے. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی قوم کے لیے کام کیا ہے؟ یا جناب وہ 60 کروڑ روپے لگا کے قوم کی بیٹیوں کو 14 اگست والے دن نچوایا؟ اس کے علاوہ تو انہوں نے ابھی تک کچھ. لاسٹ سوال ہے کہ آنے والے الیکشن میں کیا بھرپور طریقے سے آپ اپنی جو پارٹی کی نمائندگی کریں؟ آپ نے دیکھا نہیں، ابھی ہم نے آفس کی اوپننگ کی ہے تو کیا حالت ہے. قوم ان سے تنگ ہے انشاءاللہ، اور ہم نہ ووٹ چوری کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ قوم ہمارے اوپر مکمل اعتماد کے ساتھ کھڑی ہے. قوم تو کہتی ہے کہ آپ نعرہ لگائیں، ہم ان چوروں سے چھٹکارا جائیں.